الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لیگل ڈسکشنز اور میں ہوں ایڈوکیٹ نعیم ترین۔ ناظرین، وکلاء کا ادارہ جسے بار کہا جاتا ہے، کسی بھی قسم کے حالات ہوں، اس کی ایکٹیویٹیز میں، اس کی باقاعدگی میں، اس کے تسلسل میں اور اس کے فنکشنز میں کوئی تعطل واقع نہیں ہوتا۔ ایسے حالات میں بھی یہاں سے آواز بلند ہوتی ہے جب تمام تر میدانوں میں ہمیں خاموشی نظر آتی ہے، اور جب بھی صدا کا کات پڑتا ہے تو یہی ادارہ صدائے حق بلند کرتا ہے۔ اس ادارے سے متعلق آج بات کریں گے ہم، اور کوشش کریں گے کہ بار جو ہے، جو وکلاء کا ایک نمائندہ ادارہ ہوتا ہے، ایک نمائندہ باڈی ہے، ایک تنظیم ہے جو ضلع کی سطح سے لے کے پاکستان کی سطح پر موجود ہے، جس کے باقاعدہ انتخابات ہوتے ہیں، باقاعدہ جمہوری اقدار کی بنیاد پر اس کی تشکیل ہوتی ہے، اور یہ تمام ادوار میں اپنی سرگرمیوں کو آئین کی بالادستی کے لیے، قانون کی عملداری کے لیے اور پارلیمان کی بالادستی کے لیے یہ کام کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور انصاف کے حصول کے لیے ہمیشہ آپ اس میں ایک جوش، ایک جذبہ اور ایک آنیسٹی اور ایک کمٹمنٹ دیکھتے ہیں۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، وہ ہری پور اسٹیشن پر لاء کی پریکٹس کرنے والی ایک جانی پہچانی شخصیت ہے، ایک ہنستی مسکراتی پرسنالٹی، جن کی پرسنالٹی میں، جن کی شخصیت میں آپ شرافت بھی دیکھیں گے، آنیسٹی دیکھیں گے، پروفیشنلزم دیکھیں گے، اور اپنے پریکٹس کے ساتھ، اپنے پروفیشن کے ساتھ ایک اسٹرانگ کمٹمنٹ بھی آپ ان کے ساتھ دیکھیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں ان کا تعارف کرواتے ہوئے یہ بھی بتا دینا اور آپ کی خدمت میں رکھ دینا مناسب سمجھتا ہوں اور ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ ایڈوکیٹ آف ہائی کورٹ ہیں، سینئر ایڈوکیٹ ہیں، سول سائٹ پہ ایک کمپیٹنٹ لائر مانے جاتے ہیں، ایک مصروف زندگی گزار رہے ہیں اپنی پیشے کے لحاظ سے بھی، اور وہ حال ہی میں جو ان کے لیے اور ہم سب لائرز کمیونٹی کے لیے، لیگل فریٹرنٹی کے لیے ایک خوش قسمتی ہمارے لیے یہ ہے کہ وہ حال ہی میں بھاری اکثریت میں ممبر KPK بار کاؤنسل الیکٹ کیے گئے ہیں۔ میری مراد الیاس خان ایڈوکیٹ سے ہے کہ وہ آج انہوں نے ہمیں ٹائم دیا، اپنی مصروفیات سے کچھ لمحات آج انہوں نے ہمارے نام کیے۔ تھینک یو سر، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ نے ہمارے چینل کے لیے وقت نکالا، اور آج ہمیں آپ نے اتنا وقت دیا کہ ہم بار کاؤنسل کے حوالے سے، آپ کی شخصیت کے حوالے سے، آپ کی پریکٹس کے حوالے سے، اور آپ پہ جو ایک بھاری ذمہ داری عائد ہوئی ہے ایز اے ممبر بار کاؤنسل، KPK بار کاؤنسل، اس حوالے سے ہم آپ سے جاننے کی بھی کوشش کریں گے، اپنے علم میں اضافہ بھی کریں گے اور آپ سے سیکھنے کی بھی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں، اس سے پہلے کہ میں آگے اپنے سوالات کی طرف قدم اٹھاؤں، سب سے پہلے تو میں اپنی طرف سے، اپنی ٹیم کی طرف سے، اپنے چینل لیگل ڈسکشنز کی طرف سے آپ کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ لیگل فریٹرنٹی نے اپنی اس سیٹ پر آپ کی آنیسٹی کو، آپ کی کیپیبلٹی کو، آپ کی کمٹمنٹ کو، اور آپ کی کمپیٹنسی کو، اور آپ کے اسٹرانگ کیریکٹر کو، اور آپ کے پروفیشنلزم کو، اور آپ کی سینئرٹی کو دیکھتے ہوئے آپ کو بھاری اکثریت سے ممبر KPK بار کاؤنسل منتخب کیا۔ سر، میرا پہلا سوال اس ضمن میں یہ ہوگا کہ آپ چونکہ بار کاؤنسل کے ممبر ہیں اس وقت، اور ایک بھاری ذمہ داری آپ کے کاندھوں پر ہے، تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں، ہمارے علم میں یہ اضافہ کیجئے کہ یہ جو بار کاؤنسل جو ایک پروونشل لیول پہ ایک باڈی ہے لائر کی، اس کا مینڈیٹ کیا ہوتا ہے، اس کی جورسڈکشن کیا ہے، یا دوسرے الفاظ میں یہ کیا کرتی ہے ہمارے لیے؟ سب سے پہلے تو نعیم خان، میں آپ کا اور وقاص نقوی صاحب کا مشکور ہوں، اور یہ ایسی بات نہیں کہ آپ میرے پاس آئے ہیں یا اس انٹرویو کے لیے آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ آپ دونوں شخصیات میرے لیے روز اول سے قابل احترام ہیں۔ آپ دونوں انتہائی اچھے پریکٹسنگ لائر ہیں اور کمیٹڈ ہیں اپنے کام کی طرف۔ تو الیکشن کے دنوں میں بھی میری آپ سے ملاقات رہی ہے، ان دنوں بھی میں آپ سے بارہا عرض کیا تھا کہ ارسپیکٹیو کے الیکشن کے ریزلٹس کیا ہوتے ہیں، ہم آپس میں بھائی ہیں، اور ایک وکیل کی طاقت ایسی ہے کہ اگر وہ معاشرے میں کام کرنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت، کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے کہ جو اس کی راہ میں کوئی روڑے اٹکا سکے یا کوئی ایسی ہرڈل کریٹ کر سکے کہ وہ موو نہیں کر سکتا۔
آپ کیا ہمیں پاکستان سے لے کے دیکھیں اور آج تک دیکھیں، جہاں بھی وکلاء نے کام کرنے کے لیے تگ و دو کی ہے تو وہ ماشاءاللہ کافی آگے گئے. پاکستان کو بنایا بھی ایک وکیل نے تھا، قائد اعظم محمد علی جناح صاحب. پھر علامہ اقبال صاحب کو دیکھیے، وہ بھی ایک لائر تھے. اب آپ لائرز موومنٹ پہ اگر آپ جائیے تو جناب چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کی بحالی، پھر رول آف لا کے لیے ان کی قربانیاں، وکلاء شہید بھی ہوئے، وکلاء جیلوں میں بھی گئے، وکلاء پہ ظلم و تشدد بھی ہوئے، لیکن وہ اپنا جو موقف تھا اس سے پیچھے نہیں ہٹے. اسی سلسلے میں میں نے پہلے ڈسٹرکٹ میں بھی کوشش کی تھی کہ وکلاء کی نمائندگی کے لیے کوئی کام کر سکے. پھر صوبائی بار کونسل کے الیکشن آ گئے. صوبائی بار کونسل میں آپ لوگوں نے مجھے عزت دی، احترام دیا، آپ لوگوں نے مجھے ووٹ سپورٹ کیا. باقی وکلاء نے پورے ہزارہ ڈویژن سے میں بھاری اکثریت سے کامیاب ہوا. تو ہری پور کی ایک سیٹ ہے، ہزارہ ڈویژن کی ٹوٹل 5 سیٹیں ہیں، 2 سیٹیں احمد آباد سے ہیں، 2 مانسیرہ سے ہیں. اب جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ یہ بار کونسل کی جو باڈی ہے یہ کیا کرتی ہے، یہ ایک اسٹیچوٹری باڈی ہے. یہ اسٹیچوٹری باڈی ہے اور باقاعدہ اس کے لیے آئین میں گنجائش رکھی گئی ہے. باقاعدہ لیگل پریکٹیشنر اینڈ بار کونسل ایکٹ ہے جو اس کو گورن کرتا ہے. اور یہ تمام کی تمام جتنی بھی پروویژنز ہیں لیگل پریکٹیشنر اینڈ بار کونسل ایکٹ کی، وہ وکلاء کی ویلفیئر کے حوالے سے ہیں. ان کے روزمرہ کے جو پریکٹس کے حوالے سے معاملات ہیں وہ انہیں گورن کرتے ہیں. ان وکلاء کی بہبود کے حوالے سے جو چیزیں ہیں ان کو انہیں گورن کیا جاتا ہے. وکلاء کو آنے والے درپیش مسائل کے حوالے سے گورن کیا جاتا ہے. صوبائی سطح پہ یہ وکلاء کی ایک نمائندہ تنظیم ہے جس میں ٹوٹل 28 ممبران ہیں بار کونسل. الیکشن کے بعد اس کے وائس چیئرمین اور چیئرمین ایگزیکٹو کا انتخاب کیا جاتا ہے. اوورآل اس کے چیئرمین جو ہیں وہ ڈپٹی اٹارنی جنرل یا ایڈوکیٹ جنرل جو ہیں وہ ہوتے ہیں. اس میں ایسے ہے کہ وکلاء کے ان کی ویلفیئر کے حوالے سے، ان کے فنڈز کے حوالے سے، ڈیتھ کلیمز ہیں، میڈیکل الاؤنسز ہیں، اس کے علاوہ ان کے روزمرہ کے جو معاملات کوئی اس طرح سے آ جاتے ہیں کہ کسی وکیل صاحب کے خلاف کوئی کمپلینٹ ہے انہیں انٹرٹین کیا جاتا ہے ان کے فنڈز کے حوالے سے. تو یہ سارے کام ہیں جو کہ بار کونسل کرتی ہے اور یہ 5 سال کا ٹینیور ہوتا ہے جس میں یہ تمام فنکشنز انجام دیتے ہیں. اچھا سر، آپ نے جس طرح بتایا کہ یہ بار کونسل جو پروونشل بار کونسل ہوتی ہے یہ لائر کی ویلفیئر کے لیے کام کرتی ہے اور ایک اسٹیچوٹری باڈی ہے. یہ تو اس کی اپنی ایک انتظامی وہ جورسڈکشن ہے کہ لائر کی ویلفیئر کے لیے یہ کام کرتی ہے. سر جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ لیجسلیچر ایک صوبائی لیول پہ، پروونشل لیول پہ ایک لیجسلیچر ایک مقننہ بھی ایک قانون ساز ادارہ جسے ہم صوبائی اسمبلی کہتے ہیں وہ بھی موجود ہوتی ہے. صوبے بھی آئین کی روشنی میں قانون سازی کرتے ہیں. تو جب صوبائی اسمبلی یا صوبائی حکومت کوئی قانون سازی کرتی ہے تو چونکہ پروونشل بار کونسل چونکہ وہاں پہ ایک ایکسپیرینس باڈی ہوتی ہے، وہاں پہ قانون دان بیٹھے ہیں، تو کیا بار کونسل سے کوئی مشاورت لیتی ہے، کوئی سجیشنز لیتی ہے یا انہیں آن بورڈ لیتی ہے؟ ایسی یہ بڑا اہم سوال ہے. آپ کو بتا دیا کہ اس میں یہ دیکھیں تو سپریم پارٹی ہے لائرز کی صوبائی سطح پہ. اس کے علاوہ صوبائی سطح پہ اس بار کونسل کے علاوہ آپ کو کوئی اور ادارہ نہیں ہے. اس کے بعد پھر آپ پاکستان لیول پہ چلے جاتے ہیں جب پاکستان بار کونسل کی کنسٹیٹیوشن آتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی اس دور میں ابھی ہمیں ہوئے ہیں کوئی 5-7 ماہ، اس میں جتنی بھی لیجسلیشن ہوئی ہے یہ صوبائی اسمبلی نے یا جو پروونشل ہمارے لا منسٹر ہیں یا لا سیکرٹریز ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی کنسلٹیشن نہیں کی جو کہ انہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ ایک اسپیشلائزڈ لوگ بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں. آپ اب اگر آئیے وزٹ کیجیے تو تمام کے تمام 28 ممبران جو ہیں وہ اسپیشلائزڈ ہیں اپنی اپنی فیلڈ میں. اگر کوئی ایک وکیل صاحب ہیں وہ ممبر ہیں تو وہ سول سائڈ پہ کر رہے ہیں، تو ساتھ میں کارپوریٹ سائڈ پہ بھی آپ کو ایک اسپیشلائزڈ لاہر وہاں پہ اویلیبل ہیں جو ممبر ہیں ہمارے. اسی طرح کرمنل سائڈ پہ، اسی طرح باقی جتنی بھی لیگل سائڈس پہ وہ لوگ کام کرتے ہیں. تو یہ باقاعدہ نمائندگان ہیں جنہیں پورے صوبے کے وکلاء نے چن کے 28 ممبران کی صورت میں پروونشل بار کونسل میں بھیجا ہے. تو جیسا کہ اگر آپ کوئی میڈیکل کے حوالے سے، انجینئرنگ کے حوالے سے کوئی اصلاحات لانا چاہتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ ان لوگوں سے مشاورت کی جائے جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں، کنسرن لوگوں سے کی جائے. جب آپ ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی چینج لانا چاہتے ہیں تو بجائے اس کے کہ کوئی ایسا بندہ کو بل بنا دے جس کا ایجوکیشن سے دور دور کا واسطہ نہیں، تو پھر وہ والی جو امینڈمنٹس آئیں گی یا جو لائے گا تو وہ فروٹفل نہیں ہوگا. اسی طرح اگر آپ میڈیکل کے شعبے میں کوئی اصلاحات لانا چاہتے ہیں تو آپ کسی ایسے بندے سے اصلاحات لکھوا لیں یا وہ آپ کو اوپینین دے کہ جو انجینئرنگ سے متعلق ہے.
تو جس کا شعبہ ہے اگر وہاں سے آپ اوپینین لیں گے تو یہ اچھی اصلاحات آئیں گی. آپ دیکھیے جیسے سی پی سی میں کچھ امینڈمنٹس آئیں تو ان کو باقاعدہ چیلنج کیا گیا, وہ لاسٹ اسٹرائک پہ چلے گئے. پھر ججز کے لیے مشکلات بن گئیں کہ وہ بالکل ایسی اصلاحات تھیں کہ جن کا دور دور سے بھی ہمارے اس جو ہمارے جو سسٹم آف لا ہے یا ہمارے جو صوبے کا یا جو ہمارے علاقے کے جو معاملات ہیں ان سے میچ نہیں کر رہے تھے. آپ این جی اوز سے, آپ باہر سے فنڈڈ جو این جی اوز ہیں ان کی تجاویز پہ کوئی ایسی امینڈمنٹس لے آئیں گے جو ہمارے حالات و واقعات سے, ہمارے علاقے سے, ہمارے رسم و رواج سے, ہمارے قوانین سے مطابقت نہیں رکھتے. تو پھر الٹیمیٹ کیا ہوگا؟ الٹیمیٹ پھر یہی ہوگا کہ ریزسٹنس آئے گی. جب ریزسٹنس آئے گی تو وہ آپ ایسی امینڈمنٹس کیوں لانا چاہتے ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ لوگ فیسیلیٹیٹ نہیں ہو رہے بلکہ ان کے لیے مشکلات بڑھ گئی ہیں. آپ جو ریسنٹ امینڈمنٹس کی اس کے مطابق جی آپ ایک فائل کے بجائے 2 فائلز بنائیں. اچھا پھر مختلف فورمز آپ نے چینج کر دی اور آپ نے نام یہ دیا کہ یہ اسپیڈی جسٹس ہوگا. اگر ایک بندہ ہے اس نے کیس فائل کر دیا یہاں پر سول کورٹ میں, ٹرائل کورٹ میں, تو آپ نے درمیان میں سے ایک فورم ختم کیا کہ ڈسٹرکٹ لیول پہ اپیل نہیں ہوگی بلکہ ہائی کورٹ میں ہوگی. اب ہائی کورٹ تک ایکسیس کے لیے اگر آپ صرف ہری پور کو دیکھیے یا ہری پور سے ریلیٹڈ جو علاقے جیسے خانپور ہے, جیسے غازی ہے, اس بندے کے لیے ٹریول کرنا ٹوورڈ ڈسٹرکٹ کورٹ ایک ہی پریمسز میں بہت آسان ہے. کمپیئرنگ ٹو دس, کنٹری ٹو دس, اگر وہ جائے گا ہائی کورٹ میں آپ صرف اس کے ایکسپینڈیچر کا آنے جانے کا حساب لگا لیں. اس کے علاوہ ادر ایکسپینڈیچرز ہیں, پروٹوکولز ہیں, فائلنگ کے لیے ادر معاملات ہیں جو, تو وہ اس کے لیے مشکلات بن جائیں گی. تو ایسی امینڈمنٹس جب لے کے آتے ہیں الٹیمیٹ ریزسٹنس آتی ہے. پھر اس میں بار کونسل بھی ریزسٹ کرتی ہے, ڈسٹرکٹ بارز بھی کرتی ہیں, پھر وہ امینڈمنٹس ان کو واپس لینا پڑی. تو اس وقت تک یہ نومبر میں الیکٹ ہوا تھا اور دسمبر میں ہم نے باقاعدہ اس میں جوائن کیا کے پی بار کونسل کو. اس وقت تک انہوں نے کوئی بھی کنسلٹیشن پروونشل بار کونسل کے ساتھ نہیں کی کیونکہ میں ایگزیکٹو کمیٹی کا ممبر بھی ہوں. جیسی بھی کنسلٹیشن ہوتی ہے تو وہ پہلے چیئرمین ایگزیکٹو کے ساتھ کی جاتی ہے. لیکن ابھی تک صوبائی حکومت نے انفارچونیٹلی میں کہوں گا کہ ہمارے ساتھ کسی قسم کی کوئی کنسلٹیشن نہیں کی کہ آئیے بیٹھیں آپ ہمیں تجاویز دیں کہ یہ جو سسٹم ابھی چل رہا ہے ٹو پرووائڈ دا جسٹس اس کو کیسے اسپیڈی کیا جا سکتا ہے, اس میں کیسے اصلاحات لائی جا سکتی ہیں. ہم ادروائز آپ کہتے ہیں کہ بار اور بینچ پلر ہیں گاڑی کے 2 پہیے, ادروائز آپ کہتے ہیں کہ لائرس کی بڑی حیثیت ہے اس حوالے سے معاشرے میں بھی, لیکن جب آن بورڈ آپ نہیں لیں گے تو ایسی اصلاحات پھر نہیں آ سکیں گی جس کے عام آدمی کو بھی فائدہ ہو. اس حوالے سے میری یہ گزارش ہوگی کہ اگر صوبائی حکومت ہمیں ساتھ میں لے کے چلی, اعتماد میں لے کے چلے, تو ہم انہیں بہتر تجاویز دے سکیں. یعنی یہ ضروری بھی ہے, یہ بہت ضروری ہے کہ اگر آپ قانون سازی کرتے ہیں اور لیجسلیشن کرتے ہیں تو آپ ماہرین قانون کی رائے لیں. جی بالکل. یعنی ان لوگوں کی, ان جو ایک پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں, جو پریکٹس کرتے ہیں, جنہیں کچہری کا, عدالتوں کا ایک تجربہ موجود ہے, جنہیں پتہ ہے کہ عام عوام کی سائیکی کیا ہے. تو اگر آپ ان سے گراؤنڈ ریئلٹیز پتہ نہیں کریں گے تو آپ جو قانون سازی ان کی رائے کے بغیر کریں گے تو اس کی امپلیمنٹیشن میں مشکلات ہو سکتی ہیں اور وہ افیکٹو نہیں ہو سکتی. وہ ایسی ہے نا جیسے وہ کہتے ہیں کہ ڈرائنگ روم کی سیاست. آپ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے لیجسلیشن کر لیں گے بالکل, اور آپ ان لوگوں کے یا ان ملکوں کے کچھ قوانین اٹھا کے یہاں پہ کاپی پیسٹ کر لیں گے کہ جو انتہائی ترقی یافتہ ہے, جو بہت آگے ہیں ہم سے. تو یہاں کے حالات کے مطابق بیٹھ کے تو ہم نے آپس میں کنسلٹیشن کر کے وہ چیزیں لانی ہیں کہ جو عام غریب آدمی کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں کہ اسے اسپیڈی, سستا اور فوری انصاف مل سکے. اچھا سر, ایک سوال اور اٹھایا جاتا ہے اور تقریباً ہر وکیل کے ذہن میں یہ پوائنٹ ریز ہوتا ہے کہ یہ جو ڈیتھ گرانٹ دی جاتی ہے لائر کو, جو جس کا انتقال ہو جاتا ہے, جو فوت ہو جاتا ہے وکیل, تو اس میں اس کے حوالے سے تو 2 پہلوؤں پہ ہمیں ذرا جواب دیجیے گا. ایک یہ کہ آج کل وہ ڈیتھ گرانٹ کتنی, اس کی اماؤنٹ کیا ہے, کیا اس میں کوئی امپروومنٹ, کوئی انکریز ہوا ہے. اور دوسرا اس سے جڑا ہوا پہلو یہ ہے کہ یہ جب اس کا پروسیس چلتا ہے تو وکیل کی فوتگی کے بعد ایک ڈیلے ہمیں نظر آتا ہے, تاخیر, اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ کیا وہ نیچرل ایک ڈیلے ہے یا اس کو ختم کرنے کے لیے, چونکہ ایک وکیل جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ جلد از جلد اس کی جو اس کے فنڈ ہیں اس کے وارثان کو منتقل ہو جائیں؟ بالکل یہ ہونے چاہیے, جلد از جلد ہونے چاہیے. پہلے آپ کا جو سوال تھا کہ ڈیتھ گرانٹ ہے اس وقت کے پی میں 7.5 لاکھ روپے.
7.5 लाख 7.5 लाख रुपए एक वकील साहब के लिए, अगर वो बाकायदा से के पी बार काउंसिल का मेंबर है और 1 साल से ज़ायद उसके ज़िम्मे आउटस्टैंडिंग नहीं है उसके वाजिबात। अच्छा, तो उसको 7.5 लाख रुपए की ग्रांट मिलेगी, इर्रिस्पेक्टिव कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अगर टोटल कंसिडरेशन हम सामने रखें तो मे बी उन्होंने 50,000 रुपये जमा करवाएं, मे बी उन्होंने 1 लाख रुपए जमा करवाएं। तो ये चूँकि डेथ ग्रांट है, ये सही कंपनसेशन है, सही, ये इस हवाले से नहीं है कि वकील साहब ने कितने पैसे जमा करवाए और उस रेशो से उसको रीपेमेंट की जाए। अच्छा, तो ये 7.5 लाख रुपए। और अगर आप थ्रू आउट, मैंने खुद पता किया है, मैं गया हूँ, इस्लामाबाद भी गया था, पंजाब बार काउंसिल भी गया था, सिंध का भी मैंने पता किया है। तो ये पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा डेथ ग्रांट अगर कोई दे रहा है तो के पी बार काउंसिल, KPK बात के पी के बार काउंसिल दे रही है। अच्छा, हमारे पैरेलल ना पंजाब दे रहा है, ना सिंध है, और ना बलूचिस्तान है, और ना इस्लामाबाद बार काउंसिल। जितनी ग्रांट के पी बार काउंसिल दे रही है, एक बात। अब जहाँ तक बात है कि ये जो डिले हो रहा है, ताख़ीर हो रही है, पिछले टेन्योर में जो ताख़ीर हुई, जब मैं तो बहुत सारी पिछले टेन्योर की ग्रांट्स बकाया थी और वो केस प्रोसेस में थी और उन पर काम नहीं हो रहा। सही, ऐसे है कि जब कोई वकील साहब होता है जो फौरी तौर पर उनके डेथ सर्टिफिकेट के साथ उनके जो वरसा में से कोई एक बंदा भी एप्लीकेशन दे दे कि जी वो सही, वकील साहब फौत हो गई, उस पर फौरी तौर पर प्रोसेस किया जाता है। मैंने जब से मैं आया हूँ तो हमने कोशिश ये की है कि इसमें उनके जो लीगल एयर्स हैं उन्हें इस प्रोसेस के सिलसिले में किसी ज़हमत में हम न डालें। जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे डेथ सर्टिफिकेट है, लीगल एयरशिप सर्टिफिकेट है, या अगर लीगल एयर्स के दरमियान में कोई कॉन्फ्लिक्ट है, जैसे कोई लीगल एयर्स में कोई वकील साहब है, उनकी 2 शादियाँ हैं, या कोई उनके मेल इश्यूज़ नहीं है, तो वो जो उनकी लीगेसी है वापस जाती है ठीक है, डिसेंडेंट्स में, तो उस हवाले से हम खुद ही कोशिश करते हैं कि उनकी सक्सेशन सर्टिफिकेट वगैरह तैयार करवा के तो फौरी तौर पे कर लें। रिसेंट पास्ट में हमारे पास जो है हरीपुर बार का कोई भी केस पेंडिंग नहीं है, सिवाय एक अफजल खान साहब वकील जो बहुत हुए थे पनिया अच्छा, वाली। तो उनका केस जब हमारे पास आया तो उनके ज़िम्मे आउटस्टैंडिंग अमाउंट्स हैं तकरीबन 3 से 4 साल। तो उस हवाले से लीगली उनकी एंटाइटलमेंट नहीं बनती। सही, तो लेकिन उनके जो पैसे जमा हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो पैसे जमा करवाए थे, वो उन्हें ज़रूर रिटर्न होंगे। सही, इसके अलावा उनके वरसा के लिए जो कुछ कर सकते हैं, वो भी इंशाल्लाह करेंगे। जहाँ तक ये बात है कि 7.5 लाख रुपए, इस हवाले से 3 जुलाई को एबटाबाद में हमने एक मीटिंग रखी थी, के पी बार काउंसिल की। उसका एक अहम फीचर मैं आपको बता दूँ कि के पी बार काउंसिल के 28 मेंबरान की मीटिंग हुई है 3 जुलाई को एबटाबाद में, वो हमने हाई कोर्ट बार रूम के अंदर रखी थी। उसके अलावा हमने जो दीगर मेंबरान थे, हम 5 मेंबरान के अलावा, उनसे रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने हमें ऑनर दिया है कि उनकी मेज़बानी हमने की। इस हवाले से फर्स्ट टाइम इस तरह से हुआ है कि के पी बार काउंसिल का जो पेशावर से आउट स्टेशन पे कोई प्रोग्राम हुआ है, कोई मीटिंग हुई है, उसके तमाम अखराजात हम मेंबरान ने बर्दाश्त किए जो वज़ारत से बिलोंग करती है। के पी बार काउंसिल का या जो वकला हैं हमारे के पी के, उनके फंड्स में से एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ। हज़ारा के जो वकला हैं उनके मसाइल के हवाले से सरासर गुफ्तगू हुई। उसमें एक तजवीज़ ये भी दी गई कि 7 लाख रुपए से इसको एनहांस करके डबल कर दिया जाए, कम अज़ कम 15 लाख रुपए हम वकील के, अगर कोई वकील साहब की फौत हो जाती तो उनके वरसा को हम कोशिश करेंगे कि इसको एनहांस करके डबल करके 15 लाख रुपए सही। करें। अच्छा सर, ये पिछले दिनों बार काउंसिल की एक बड़ी पॉजिटिव एक्टिविटी हमारे सामने आई, जिसमें कुछ मुतालबात बार काउंसिल ने गवर्नमेंट के सामने रखे। उनमें जो सबसे ज़्यादा जो बड़ी खुशी की बात है कि इस तरफ भी कदम उठाया गया कि लॉयर्स प्रोटेक्शन एक्ट के लिए भी कोशिश की गई कि गवर्नमेंट इसको संजीदा ले और इसको भी ऐसा एक एक्ट पास किया जाए जिसमें लॉयर्स को प्रोटेक्ट किया जाए। तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव है और कहाँ तक ये काम पहुँचा है, और क्या समझते हैं कि ये पॉसिबल है, हो जाएगा किसी हद तक? बिल्कुल, ये मौजूदा हालात में मैं ये समझता हूँ कि ये इंतहाई ज़रूरी बल्कि नागज़ीर है कि वकला प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसको पास किया जाए और जो कंसर्न रिस्पेक्टिव प्रोविंशियल असम्बलीज हैं इस बिल को पास करें। इस के लिए हमने अपने अपने तौर पर, जैसे मैं यहाँ पे हरीपुर से हूँ, एबटाबाद से हैं, या मंदसौर से जो हमारे मेंबरान हैं, या बाकी अजला से जो मेंबरान हैं, सही, वो अपने अपने कंसर्न जो MPAs हैं उनको वो मिल रहे हैं इस हवाले से कि असम्बली में रेजोल्यूशन लाया जाए, ये कानून साजी की जाए। ये वक्त की ज़रूरत है। आप देखिए कि पिछले कुछ अर्सा में वकला पे बेहतर पे
حملے ہو رہے ہیں، وکلاء شہید ہو رہے ہیں. وکلاء کے پاس اپنی پروٹیکشن کے لیے ایسا پچھلی دفعہ ایک اس میں آیا تھا نوٹیفیکیشن کہ وکلاء کو ممنوع بور کے لائسنس ایشو کیے جائیں اور اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، لیکن بعد میں حکومت نے وہ بھی وڈرا کر لی. اب ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ وکلاء کو کم از کم اس حوالے سے یہ ضرور فیسیلیٹیٹ کیا جائے کہ وہ اگر لائسنس لینا چاہیں تو انہیں فوری طور پہ اور تیز پروسیس کے ذریعے سے یہ لائسنس دیے جائیں اور ان کی پروٹیکشن کے لیے باقاعدہ قانون سازی کی جائے. اچھا سر، ہری پور میں بار کونسل کی جو الیکشن جو ہوتے ہیں تو اس اسٹیشن پہ ایک سیٹ ہے بار کونسل کی، تو کئی اسٹیشنز پہ دو بھی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر دو سیٹس ہو جائیں تو زیادہ بہتر نمائندگی ہوگی، اور دو سیٹس کے لیے کوئی کوشش ہو رہی ہے ایسی کوئی اس طرح؟ اس سلسلے میں جو فرسٹ میٹنگ تھی اس میں یہ انیشیٹو لیا گیا، تو اس میں ہم نے اچھا یہ تجویز پیش کی تھی. یہ دیکھیے چونکہ اسٹیچوٹری باڈی ہے، اب اسٹیچوٹری باڈی میں چینج کرنے کے لیے باقاعدہ یہ امینڈمنٹ چاہیے ہوگی، اور امینڈمنٹ کے لیے ہمیں پروونشل اسمبلی میں جانا ہوگا. اب جو ہماری اسٹرینتھ ہے ہری پور بار کی یہ مور دین 600 کے قریب ہے تقریباً، تو ان کی 2 سیٹیں ہونی چاہیے. اسی طرح جیسے ہمارا ڈسٹرکٹ ہے بٹگرام، وہاں کی سیٹ نہیں، وہ مانسیرا کے ساتھ ہے. جیسے تورگار ہے، وہاں کی سیٹ نہیں. تو ہم نے مطالبہ پیش کیا کہ اس میں سیٹیں انہانس کی جائیں، لیکن پروونشل اسمبلی میں ابھی تک یہ بات آگے چلی نہیں ہے، یا اس امینڈمنٹ پہ ابھی بات نہیں ہوئی. لیکن اگر اس میں آئے گی تجاویز آئیں گی اور اس میں کام ہوگا تو سرٹنلی یہ انہانس ہوں گے اور انہانس ہونی چاہیے، کیونکہ جو وکلاء کی تعداد بڑھ رہی ہے اس حوالے سے ان کی پراپر نمائندگی کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہری پور کی 2 سیٹس ہوں، مانسیرا ایبٹ کی 3 ہونی چاہیے، مانسیرا کے بھی 3 ہونی چاہیے، اور بٹگرام کی ہماری سیٹ الگ ہونی چاہیے. اچھا سر، جس طرح آپ نے کہا کہ بار کونسل لائرز کی ویلفیئر کے لیے ایک باڈی ہے اور کام کرتی ہے، تو یہ جو ہمارے ینگ لائرز ہوتے ہیں، نئے لوگ آتے ہیں، اور کچہری میں ایک نیا ماحول ہوتا ہے، ایک نیا میدان ہوتا ہے ان کے سامنے، جس کی اپنی ریکوائرمنٹس ہیں، وہ سیکھنا پڑتا ہے. تھیوری میں اور پریکٹس میں کافی فرق ہوتا ہے. تو بار کونسل نئے آنے والے ینگ لائرز کے لیے کوئی ٹریننگ، کوئی ان کی تربیت کے لیے، کوئی ان کی ذہنی گرومنگ کے لیے، ان کو پریکٹس سکھانے کے لیے بھی کوئی کام کرتی ہے؟ جی، اس سلسلے میں حال ہی میں تقریباً 1 ہفتہ کا 2 ہفتے قبل ہم نے یہ جو صوبائی سطح پہ جوڈیشل اکیڈمی ہے اچھا وہاں پہ ان کے ساتھ رابطہ کیا. ان کی ریکوائرمنٹ ہے کہ 2 سال سے زائد اور 4 سال سے کم پریکٹس والے جو وکلاء ہیں ان کے لیے ٹریننگ کا ہم انتظام کر رہے اچھا ہیں صوبائی سطح پہ. اچھا اچھا سر، ایک سوال جو ایک جنرل کویشچن آتا ہے، جو عدالت سے، کچہری سے ہمیں ریلیونٹ نظر آتا ہے. عدالت میں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ ایک سویلین، ایک عام شہری جو ہے جس کا کیس لگا ہوا ہے، وہ لیٹیگیشن میں آتا ہے، چاہے وہ ایکیوز کی شکل میں آتا ہے، چاہے وہ کمپلیننٹ کی شکل میں آتا ہے، چاہے پلینٹف یا ڈیفینڈنٹ کی شکل میں آتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ یہ دیکھنے میں آیا کہ وہ وکیل والا یونیفارم استعمال کرتا ہے. یعنی اسے یا تو خود پتہ نہیں ہوتا کہ میں یہ ٹھیک کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں، لیکن دیکھنے میں یہی لگتا ہے کہ کئی دفعہ سفید شلوار قمیض اور بلیک کوٹ پہنا ہوا ہوتا ہے، یا اس نے بلیک واسکٹ جو ہے وہ یوز کر رہا ہوتا ہے. تو یہ تو ایک لیگل پرنسپل ہے کہ آپ کسی پروفیشنل کا، ایک عام بندہ جس کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے، وہ یونیفارم یوز نہیں کر سکتا. یعنی ایک ڈاکٹر کا وائٹ کوٹ ایک عام چلتا پھرتا بندہ جو ہے بازار میں پہن کے نہیں گھوم سکتا. پولیس کا یونیفارم کوئی عام بندہ یوز نہیں کر سکتا، آفینس ہے. تو اس بارے میں کہ ان کو منع کیا جائے، یا کوئی ایسا آرڈر ہو، کوئی ایسی قانون سازی ہو کہ اس کی امپلیمنٹیشن ہو کہ کوئی بندہ وکیل کا یونیفارم یوز نہ کر سکے اگر وہ وکیل نہیں ہے. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. اب دیکھیے ہمارے معاشرے میں خوف کا عنصر بہت زیادہ ہے، فیئرز اتنے زیادہ ہیں، اور اسپیشلی اگر آپ دیکھیں تو جن لوگوں سے ہمیں خوف نہیں بلکہ ان کے ساتھ فرینڈلی ماحول ہونا چاہیے تھا، جی بالکل. تو ان سے خوف کی فضا ہے. جیسے لوکل پولیس کو آپ دیکھ لیجیے، ہر بندے کو چاہے وہ کسی بھی پروفیشن سے ریلیٹڈ ہے، اسے یہ خوف ہے کہ کہیں لوکل پولیس آتے جاتے رستے میں کہیں بھی ٹریول کرتے ہوئے یہ نہ ہو کہ اس کو پکڑ لے اور اسے پوچھ کر شروع کر دے. تو وہ جو خوف کی فضا ہے اس کو بعض اوقات میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگ شاید ناسمجھی میں، یا وہ یہ کالے کوٹ کے ساتھ پروٹیکشن فیل کرتے ہیں،
تو وہ جب کورٹس میں آتے ہیں تو وہ کالا کوٹ پہن لیتے ہیں، انہیں شاید ٹھیک پتہ نہیں ہے. تو جہاں پہ اگنورینس ہے تو وہاں پہ میرے خیال میں ایکسکیوز ہو سکتا ہے، لیکن جہاں پہ ڈیسائڈفل مینس کے ذریعے سے، ٹھیک جہاں پہ ڈیسیو کرنے کے لیے، جہاں پہ جان بوجھ کر اگر کوئی اس یونیفارم کو استعمال کرے گا مس تو یہ یوز جرم ہے، ٹھیک تو پھر یہ جرم ہے. ادروائز اگر آپ دیکھیں نا تو ہمارے معاشرے میں پولیس اس وقت انتہائی طاقتور ایک ادارہ ہے، جس کو چاہے جس وقت چاہے اٹھا لیں، جس وقت ان کا دل کرے کسی کو بے عزت کر دیں، جس وقت دل چاہے کسی بھی، چاہے وہ انوالو ہے کسی بھی اس میں جرم میں، اس کا نام کسی ایف آئی آر میں کسی کمپلینٹ میں درج ہے یا نہیں، اگر وہ اقلام کے لیے اس کو اٹھا کے پوچھ گچھ کر کے اس کے دروازے پہ چل جائیں، تو ہمارے معاشرے میں ایسے ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی انتہائی زیادہ انسلٹ ہوگی، ان کو بے عزت کر دیا گیا. تو شاید اگر اس حوالے سے وہ پروٹیکشن فیل کرتے ہیں تو پھر یہ بھی دیکھیں نا، یہ وکلاء کی طاقت ہے. کہتے ہیں کالا کوٹ پہن لیں گے تو شاید پولیس والا بھی ان سے ڈر کے بات کرے، وہ ایک شیلٹر وہ ایک محسوس شیلٹر کرتے محسوس ہیں. کرتے ہیں، اپنے لیے شیلٹر محسوس کرتے ہیں. تو اس حوالے سے میری یہ تجویز ہوگی، اور ہم نے بار کونسل میں بھی بات کی ہے، اس دفعہ میزان کمیٹی میں بھی بات ہوئی تھی، کہ یہ صرف وکلاء کا استحقاق ہے کہ وہ کالا کوٹ، ٹائی اور یہ باقی لباس جو ہے اس کی ریکوائرمنٹ پوری کر کے ایز اے وکیل پیش ہو سکتے ہیں. ان کے صحیح. علاوہ وہ لوگ وہ پہن سکتے ہیں کہ جو اس کے لیے بھی یونیفارم تھوڑا سا ہم نے چینج کیا ہے، جیسے اپرینٹسز ہیں، جی بالکل. جیسے ٹرینیز ہیں، ٹرینیز کے لیے کارڈ بھی الگ ہے، ان کے ٹھیک یونیفارم بھی الگ ہے، وہ میرون کوٹ استعمال کریں گے. ٹھیک. وہ ہمارے اگر بھائی ہیں تو میرون کوٹ ہے، اسی طرح ہماری جو بہنیں ہیں جو اس پروفیشن میں آنا چاہتی ہیں ان کے لیے میرون دوپٹہ ہے، باقی وکلاء کے لیے سفید ان کی یونیفارم ہے اور کالا کوٹ ہے. تو کوئی اور شخص اس کو استعمال نہیں کر سکتا، اگر کرے گا تو یہ جرم ہے، اس کے خلاف پروسیڈ کرے گا. اچھا سر، ڈیتھ گرانٹ کے حوالے سے ہم نے بات کی. جی اب اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ ایک وکیل جو ہے وہ اپنی ڈیورنگ دی پریکٹس وہ اپنی پروفیشنل ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے، اور بدقسمتی سے کسی حادثے کے نتیجے میں یا کسی ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں وہ ڈس ایبل ہو جاتا ہے. تو ایسی ڈس ایبلٹی جب کریٹ ہو جاتی ہے تو بار کاؤنسل اس کو بھی کمپنسیٹ جی کرنے کا بالکل سوچتی ہے، یا کوئی ہے ایسا فارمولا؟ اگر وہ اس کی ڈسیبلٹی پرماننٹ نوعیت کی ہے اچھا. تو اسے تمام کے تمام ڈیوز وہ والے پے کر دی جاتی ہیں جو ان کیس آف ڈیتھ ہیں، اچھا، وہ جیسے اسے دے 7.5 دی لاکھ جی. اسے فوری طور پہ دے صحیح. دی جاتی ٹھیک. ہیں اکارڈنگ ٹو میڈیکل رپورٹس. اگر پرماننٹ ڈسیبلٹی ان کی تو انہیں فوری طور پہ پے کر دی جاتی ہے. اس کے علاوہ ان کے جو دیگر فنڈز ہوتے ہیں وہ بھی پے کر دی جاتی ہیں ود دا اپروول آف کنسرن ڈسٹرکٹ بار پریزیڈنٹ. وہ باقاعدہ اپروو کرتے ہیں، کیس اس کا بھیجتے ہیں، میڈیکل بورڈ کی تفصیلات ہوتی ہیں، ان کو دیکھ کے تو یہ بار کونسل جو اسے گرانٹ کرتے ہیں. صحیح. اچھا سر، وکلاء کافی عرصے سے یعنی ان کو یہ اعزاز حاصل ہے ایک لائر کو کہ یہی بانیان پاکستان میں بھی شامل تھے، انہوں نے ملک کو آئین دیا، آئین کو پروٹیکٹ بھی یہ کرتے ہیں، اور قانون ملک کا جو ہے انہیں آفیسر آف دا کورٹ کہتا ہے، یہ ملک کو سرو کرتے ہیں. تو جس طرح باقی پروفیشنز کو ہم دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، تو یہاں صرف دو اگر چیزوں پہ ہم مختصراً بات کر لیں کہ کیا کوئی بار کاؤنسل کوئی اس بارے میں کچھ سوچ رہی ہے کہ لائرز کے لیے کوئی میڈیکل فیسیلیٹیشن ہونی چاہیے جس طرح باقی لوگوں کو پریویلیجز حاصل ہیں، اور ان کے بچوں کے لیے کوئی اچھے اداروں میں کوئی تعلیم میں کوئی کنسیشن یا کوئی ایسی کوئی تجویز زیر غور ہے؟ اصل میں اس طرح سے ہے نہیں صاحب کہ باقی جو ادارے ہیں تو انہیں تو صوبائی گورنمنٹ بھی فیسیلیٹیٹ کرے گی، بالکل یہ بات. انہیں فیڈرل گورنمنٹ بھی کرے گی، اس لیے کہ وہ جو ادارے ہیں، وہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ کرٹیسائز نہیں کر رہے ہوتے مختلف گورنمنٹس کو، صحیح. چاہے وہ جو بھی گورنمنٹ آ رہی ہے، چاہے وہ نون لیگ کی ہے، پی ٹی آئی ہے، جو بھی تھی، اس سے ہٹ کے ہم بات کریں گے. یہ واحد وکلاء کا ادارہ ہے جو اچھے کاموں کو اپریشیٹ کرے گا، بالکل. اور جو کام ٹھیک نہیں ہوں گے، اگینسٹ دا ویلفیئر آف ہیومن بینگ ہوں گے، اگینسٹ دا ویلفیئر آف اسٹیٹ ہوں گے، تو ان پہ کرٹیسزم بھی آئے گا. ٹھیک ہے. وہ کرٹیسزم صوبائی بار کونسل تو بہت بڑا ادارہ ہے، وہ تحصیل بار سے بھی آتا ہے، چاہے وہ ہماری چھوٹی سی تحصیل ہے، غازی بار ہے، یا اور میں ود آل آف ڈیو ریسپیکٹس وہاں سے بھی صدائے احتجاج بلند ہوتی ہے، جناب جی آپ غلط کام کر رہی ہیں. اس لیے مختلف گورنمنٹس مختلف ادوار میں جو بھی رہی ہیں انہوں نے اس کرٹیسزم کو کوئی بھی برداشت نہیں کرتا، انہیں تاریخ اچھی لگتی ہے، اس لیے وہ ہمیں سپورٹ نہیں کرتے. آپ دیکھیے تو ہمارے پاس جتنی فنڈز ہیں اس وقت جنریٹ ہوتی ہیں ہمارے پاس موجود ہیں، وہ آپ وکلاء میں فنڈنگ کرتے ہو، منتھلی بھی آپ فنڈ اس میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں، سالانہ بھی آپ اس میں اپنا حصہ ڈالتے ہو. اس حوالے سے صرف ہمارے پاس جو کچھ ایسٹس ہیں
وہ ہمارے پاس جمع ہے. اس وقت جو بار کونسل ہے, کے پی بار کونسل ہے, ان کے پاس جتنے بھی فنڈز ہیں وہ گورنمنٹ نے اس میں کسی قسم کا کوئی فیسیلیٹیٹ بھی نہیں کیا. وہ آپ کے ہمارے تمام وکلاء کی طرف سے جو رقوم آتی ہیں وہ جمع کی گئی ہیں, وہ ہمارے پاس موجود ہے. اس لیے پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے یا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کسی قسم کی کوئی فیسیلیٹیشن نہیں ہے. اس دفعہ کی میٹنگ میں بھی اور آئندہ بھی ہمارے ایجنڈے میں ہے کہ وکلاء کے لیے میڈیکل کی فیسیلٹی میں ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں. اس میں ایک تجویز یہ ہے, مجھے آپ کا بھی انپٹ چاہیے ہوگا, تمام وکلاء کا انپٹ چاہیے, اچھی تجویز دیں تاکہ ہم ان پہ آگے جا کے کام کر سکیں. ایک تجویز یہ ہے کہ اس میں چونکہ ابھی بھی جو وکلاء دے رہے ہیں سالانہ فنڈ وہ تقریباً 4,000 سے 6,000 روپے کے درمیان میں بنتا ہے. وہ اسپیشلی جو نئے وکلاء آتے ہیں ان کے لیے وہ پے کرنا بھی مشکل ہوتا ہے. اب اس میں میڈیکل فیسلٹی 4 سے 6,000 روپے کے درمیان میں اسپیشلی ان بیماریوں میں دینی بہت مشکل ہے کہ جیسے خدا نہ خواستہ کسی وکیل صاحب کو کینسر کی بیماری ہے, کوئی ہارٹ کا ایشو ہے, یا کوئی اور ایسی بیماریاں جب آتی ہیں جو بہت زیادہ ایکسپینسو ہے ان کی ٹریٹمنٹ. تو ادروائز ہم میڈیکل الاؤنس میں جو ہمارے جو رولز پرووائڈ کرتے ہیں وہ 70,000 تک اگر کہ وکیل صاحب کی کوئی بیماری کا ایشو ہے میڈیکل کے حوالے سے, میڈیسن کے حوالے سے, ادروائز ٹریٹمنٹ کے حوالے سے ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. لیکن آپ ایک آپشن دے رہے یہ ہم اس پہ تجویز ہے کہ وکلاء سالانہ 2 سے 3,000 روپے کے درمیان میں ایک الگ سے آپشنل ایک فنڈ ہم قائم کر رہے ہیں. جو وکیل صاحب اس کو آپٹ کریں گے انہیں جو میجر ڈیزیز ہیں جیسے ہارٹ کا ایشو ہے, جیسے خدا نخواستہ کینسر ہے, یا اور میجر اس قسم کی ڈیزیز ہیں, ان کو سب حوالے سے انہیں فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا. جو اچھے ہاسپٹلز ہیں جیسے جنا ہاسپٹل ہے, جیسے قائد اعظم ہاسپٹل, تو یہ تجویز انشاءاللہ انڈر کنسیڈریشن. اچھا سر, ایک امپورٹنٹ کویسچن, یہ پچھلے دنوں ایک سندھ ہائی کورٹ میں ایلیویشن کا بھی ایک ایشو چلا, یہ جو اعلیٰ عدلیہ میں ججز صاحبان کی تقرری ہوتی ہے, اس میں ہمیں بتائیے گا کہ بار کونسل کا کیا کردار ہے. اس میں دیکھیے بار کونسل نے جیسے کہ تمام بقایا جو ایشوز آتے ہیں روزمرہ کی زندگی کے حوالے سے ان پر بھی نظر رکھتی ہے. اس کے علاوہ اسپیشلی جو ہمارا اپنا ادارہ ہے لیگل فرٹرنیٹی کے حوالے سے, ایلیویشنس کے حوالے سے, قانون کے رول آف لا کی سپریمیسی کے حوالے سے, یہ ہر وقت ہمارا یہ سمجھے کہ پرائرٹی بیسس پہ ہمارا فرض اولی ہے. اس سلسلے میں الجیار ٹرسٹ آپ نے منظر کیا ہوگا. الجیار ٹرسٹ میں باقاعدہ یہ طے کر دیا گیا ہے کہ ججز کی سینئرٹی کے حوالے سے ایلیویشن ہوگی. اب جو حالیہ جو ایلیویشن کے بارے میں جو ہمارے تک یہ بات پہنچی کہ سندھ ہائی کورٹ سے, آنریبل سندھ ہائی کورٹ سے ایلیویشن کے سلسلے میں ایک جو جج صاحب ہیں, محترم جج صاحب, وہ سینئر جج نہیں تھے اور ان کے ایلیویشن کے لیے یہ بات چلی کہ ان کو سپریم کورٹ میں ایلیویٹ کیا جا رہا ہے. تو اس بارے میں کے پی بار کونسل نے فوری طور پر ریئیکٹ کیا. انہوں نے اسٹرائک کی کال دی کہ نہیں, الجیار ٹرسٹ کے عین مطابق جو رولز جو تعین کر دیے گئے اصول اس کے مطابق آپ ایلیویشن کیجیے. پھر اس پر پاکستان بار کونسل نے بھی اسٹرائک کی کال کی, پورے پاکستان میں اسٹرائک ہوئی. اور یہ اسٹرائک آپ دیکھیے تو نہ تو کے پی بار کونسل کی اس حوالے سے اس میں کچھ ذاتی اس میں کوئی اس کا تفاہم مفاد تھا, نہ پاکستان بار کونسل کا کوئی مفاد ہے, نہ کسی دیگر بار کونسل کا مفاد ہے. تو یہ اسٹرائک کی کال بھی دی گئی رول آف لا کے لیے, سپریمیسی آف لا کے لیے. سیٹل پرنسپل جو ہیں وہ جو طے کر دی گئے ہیں ان کے مطابق کام کیا جائے. پھر اس پر ہم مشکور ہیں کہ انہوں نے اس کو واپس لیے اور بلوچستان ہائی کورٹ کے جو سینئر جج صاحب تھے ان کو ایلیویٹ کیا. سر آخری سوال میں آپ سے, یہ ایک ذاتی کویسچن ہے جس میں میں آپ کے دل کی بات جو ہے وہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے کندھوں پہ ذمہ داری پڑی, اس وقت آپ ممبر کے پی کے بار کونسل ہیں, آپ اپنے دل کی بات بتائیں کہ آپ ممبر بار کونسل بننے کے بعد آپ کی کیا خواہش ہے, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں وکلاء کے لیے, یعنی ایک آپ کا موٹو کیا ہے, آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں یہ بھی کروں, میں یہ بھی کروں, اور میرے پاس جتنا ٹائم ہے میں زیادہ سے زیادہ لائرس لیگل فرٹرنیٹی کی ویلفیئر کے لیے کام کروں. تو وہ خواہشات آپ کی کہ انہیں عملی جامہ پہنانے کے لیے آپ کیا کریں گے اور کیا کرنا کیا چاہتے ہیں؟ نہیں خان, اس سلسلے میں یہ عرض کروں گا کہ وکلاء بہن بھائیوں کی ویلفیئر کے ساتھ ساتھ میری آپ سے بھی ریکویسٹ ہوگی, تمام وکلاء بہن بھائیوں سے بھی ریکویسٹ ہوگی کہ دیکھیے یہ آ گئی ہے, آپ کو علم دیا ہے, اللہ پاک نے آپ کو بہت بڑا مرتبہ دیا ہے کہ آپ وکیل ہیں. پھر آپ جب آئے ہیں تو ایک شروع میں کام وکیل تھے,
پھر آپ کو ہائی کورٹ کا لائسنس مل گیا، پھر آپ ممبر منتخب ہو گیا چاہے تحصیل بار میں، ڈسٹرکٹ بار میں، اور صوبائی سطح پہ جو سپریم باڈی ہے آپ کو، مجھے اللہ پاک نے یہ اعزاز دیا کہ مجھے منتخب کیا گیا ممبر، بہت بھاری ذمہ داری ہے۔ وکلاء کے ساتھ ساتھ ہم نے سوسائٹی کو بھی کچھ دینا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے کہ ٹورڈ سوسائٹی بھی یہ بات کی جائے کہ کالے کوٹ والے صرف اپنے لیے کام نہیں کرتے، عام آدمی کے لیے، عام آدمی کے جو مسائل ہیں اس کے لیے بھی ہم کام کریں۔ میری یہ بڑی شدید خواہش ہے کہ وکلاء کی ویلفیئر، ایجوکیشن کے حوالے سے، ان کی صحت کے حوالے سے، ان کے دیگر روزمرہ کے امور کے معاملے سے ہم ضرور انہیں اتنا فیسیلیٹیٹ کریں کہ وہ اپنے آپ کو سیکیور فیل کریں۔ آپ دیکھیے، اگر آپ کی کرمنل سائٹ پہ پریکٹس ہے، سول سائٹ پہ کام کرتا ہوں، باقی وکلاء صاحبان مختلف سائٹس پہ وہ کام کر رہے ہیں، جب ایک کلائنٹ آ جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو سیکیور فیل کرتا ہے۔ ریسنٹلی میں نے ایک کیس ہمارے انٹرسٹ ہوا ہماری فرم کو، تو جب میں گیا ہوں اس لیٹیگینٹ کے ساتھ صبح کورٹ میں، تو اس نے کہا جی کہ آج میں رات کو آرام سے سویا، تو اس سے میں نے جواب دیا اور ہماری ٹیم نے کہا جی آپ اس لیے آرام سے سوئے کہ رات کو ہم جاگ رہے تھے۔ تو یہ جو وکلاء بھائی ہیں، تو میں یہ خوشی محسوس کروں گا اس دن کہ جب وہ آرام سے سو رہے ہیں میں ان کے لیے کام کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ ان کے لیے ہم ان کی ہر فیلڈ میں کام کریں گے کہ جیسے دیکھیں مختلف ادارے ہیں، ان کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ اگر وہ کسی اپنے اسٹیشن سے ہٹ کے یا کہیں بھی کام کر رہے ہیں تو ان کے بچے جو ہیں سیکیور نہیں ہیں، ان کی تعلیم کے لیے ادارے موجود ہیں۔ دیکھیے ان کی صحت کے حوالے سے باقاعدہ ان کے اپنے ہاسپٹلس موجود ہیں، ان کی دیگر معاملات کے حوالے سے ریزیڈینشیل کالونیزوں نے یہ فکر نہیں ہوتی اگر میں ریٹائر ہو گیا تو میرے پاس چھت نہیں ہوگا۔ ایک وکیل صاحب ہیں، وہ ساری عمر 40 سال 30 سال 50 سال سرو کرتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں، لیکن اگر وہ کسی بھی حوالے سے ڈسیبل ہو کے دیکھیے حکومتوں نے کچھ بھی نہیں دے رہی، نہ پینشن ہے، نہ گریجویٹی ہے، نہ اور کچھ ہے۔ اچھا پھر بار کونسل بھی انہیں پروٹیکٹ نہ کرے، بار کونسل میکسیمم انہیں کیا کہے کہ جتنے پیسے آپ کو بس جو جمع تھے وہ ہم نے آپ کو دے دی، اس کے بعد وہ کیا کرے گا؟ وکیل کو انفارچونیٹلی معاشرے میں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی فیسیلیٹیشن نہیں ہے۔ یہ آپ نے، میں نے، ہماری بار کونسلس نے مل کے ہم نے کام کرنا ہے۔ اس کو اتنا آگے لے کے جائیں کہ ایک وکیل اس پروفیشن میں آنے کے لیے باقاعدہ وہ خوشی سے آئے۔ اب ایک جو وکیل صاحب آ رہے ہیں تو وہ اس خوف کا شکار ہے کہ اس کے مستقبل کے حوالے سے اور خدا نخواستہ ڈسیبلٹی کے حوالے سے اسے کوئی پروٹیکشن نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو سیف فیل نہیں کرتا۔ تو یہاں پہ جب آئیں وکلاء تو وہ سیف فیل کریں، خدا نخواستہ ڈسیبلٹی ہوگی، ان کے بچے کی ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہوا، ان کی صحت کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہوا، ان کے مکان کی چھت کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہوا، تو ان کے پاس اتنے فنڈس ہوں، ان کا ادارہ اتنا مضبوط ہو کہ انہیں وہ فیسیلیٹیٹ کرے۔ تو میری یہ خواہش ہے کہ وکلاء کو اتنا مضبوط کرو کہ وہ تمام فیئرس سے نکل کے، ان تمام فیئرس سے نکل کے، جو کہ بنیادی طور پر اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔ دیکھیں تعلیم، صحت، اس کی عزت آبرو کے والی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، لیکن اسٹیٹ تو اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی۔ ہم کوشش کریں گے ان سے جب وہ ان ذمہ داریوں سے مبرہ ہو جائیں گے، ان فیئر سے نکل جائیں گے، تو وہ اپنا بڑا بھرپور کردار پلے کریں گے ٹورڈز سوسائٹی، ٹورڈز اسٹیٹ۔ تو آپ جہاں بھی دیکھیے نا یہ ترقی یافتہ ممالک میں، تو وکلاء جب آگے آتے ہیں تو ان کا سٹائل اور ان کا کام کرنے کا انداز ہی الگ ہے۔ تو انشاءاللہ یہ میری کوشش ہوگی، یہ میری خواہش ہے کہ وکلاء اپنے آپ کو محفوظ تصور کریں۔ سوسائٹی کے حوالے سے مجھے آپ سب کی آراء کا بڑا شدت سے انتظار ہے، آپ مجھے اپنی تجاویز دیجیے، نہ صرف یہ کہ میں ممبر بار کونسل بلکہ عام وکیل کی حیثیت سے بھی ہم ان کے لیے کچھ کام کر سکیں۔ تو یہ میری خواہش ہے۔ بہت شکریہ سر، آج آپ نے ہمیں وقت دیا اور آج آپ کے خیالات، آپ کے جذبات اور آپ کے جو کمٹمنٹ ہے اپنے پروفیشن اور خاص کر آپ پہ جو ذمہ داری ڈالی گئی ایز اے ممبر بار کونسل، وہ ہمیں سننے کو بھی ملی، ہم نے بہت کچھ سیکھا بھی آپ سے، ہماری معلومات میں بھی اضافہ ہوا، اور اس بات پہ بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ آپ ایک آنیسٹی کے ساتھ فار دا ویلفیئر آف لیگل فریٹرنٹی آپ اپنی کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں اور آپ محنت کر رہے ہیں، ہارڈ ورکنگ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کے اس نیک جذبات اور آپ کی اس نیک نیتی کا انشاءاللہ ہمیں ایک پازیٹیو رزلٹ بھی ملے گا، اور انشاءاللہ آپ کی خواہشات کو اور آپ کی جو کوششیں اللہ تعالیٰ ان کو عملی جامہ بھی پہنائے گا۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ آج ہم سینئر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ الیاس خان صاحب سے
ہم نے گفتگو کی اور ان کو بحیثیت ممبر KPK بار کونسل ہم نے ان سے جاننے کی کوشش کی، ان کی ذمہ داریوں کا ہمیں آج ہماری معلومات میں اضافہ ہوا، اور ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ پروونشل لیول پہ جو لیگل فریٹرنٹی کی جو ایک سپیریئر باڈی ہے جسے صوبائی بار کونسل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ فار دا ویلفیئر آف لائر کیا اقدام کر رہی ہے، کیا انیشیٹو لے رہی ہے، اور اس کا کیا بنیادی کردار ہوتا ہے۔ ہم الیاس خان صاحب کے لیے دعا گو بھی ہیں کہ اللہ انہیں صحت اور سلامتی کی زندگی عطا کرے، اور ان کے اس خواہشات کو، ان کے اس کوشش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے خاص طور پر اپنے فضل و کرم سے انہیں نوازے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کسی نئے انٹرویو کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، تھینک یو ویری مچ۔